اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بچہ، میں ہوں نصیر الیاس اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں علم تعلیم ایجوکیشن 11ویں کلاس کی۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس ہے جی چیپٹر نمبر 6، چھٹا باب ہے معاشرہ، کمیونٹی اور تعلیم۔ یہ چیپٹر جو ہے نا انتہائی مجھے بورنگ ہی لگا ہے ایک قسم کا، کیونکہ اس میں ٹاپک بہت کم ہے اور پیراگراف اس نے بنا دیے ہوئے ہیں اور کوئی سوال کا جواب بھی نہیں ملتا۔ بڑی مشکل سے سوال ڈھونڈے ہیں، وہ بھی صرف 6 شارٹ کویسچن۔ تو لانگ دو اس میں آپ کریں گے، چھوٹا سا چیپٹر ہے آپ کا بس۔ سب سے پہلے شارٹ کویسچن ہمارے پاس ہے جی، آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں۔ تو پہلا ہمارے پاس ہے سوال ہے جی، معاشرہ کی تعریف بیان کریں۔ تو معاشرہ سے بنا ہے جس کے معنی ہی مل جل کر زندگی گزارنے کے ہیں۔ سادہ ترین الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک ساتھ رہنے ہوئے خاص قسم کا طرز بود و باش اختیار کر لیتے ہیں، جو ایک معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے۔ اس طرح معاشرے کی تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ معاشرہ انسانوں کا ایسا گروہ ہے جس کے افراد ایک خاص طرز معاشرت عملاً اپنا لیتے ہیں۔ وہ مشترکہ مقاصد اور اقتدار کے ذریعے خود کو متحد رکھتے ہیں۔ یہ معاشرہ کی تعریف ہوگی۔ اس کے بعد آ رہے جی آپ نیکسٹ سیکنڈ کویسچن پہ، کمیونٹی کی تعریف بیان کریں۔ یہاں سے کرنی ہے آپ نے کمیونٹی سے، یہ کمیونٹی سے مراد لوگوں کا ایسا گروہ ہوتا ہے جو کہ ایک مقام پر حیث پذیر ہو۔ ان لوگوں کے مفادات اور دلچسپیاں بھی ایک ہی دائرے میں واقع ہوں۔ بس یہ اتنا کرنا آپ نے۔ سوال نمبر 3 ہے، معاشرہ اور تعلیم کا باہمی ربط بیان کریں۔ تو تعلیم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک معاشرتی عمل ہے اور معاشرہ ہی اس کا اہتمام کرتا ہے تاکہ مستقبل کے معاشرے کی تربیت کی جا سکے۔ تعلیم کا کام یہ ہے کہ معاشرہ کی اقتدار کا تحفظ کرے اور تہذیب و تمدن کی بقا کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ نئی نسل کو منتقل کرے اور ناپسندیدہ ثقافتی اجزاء کو ختم بھی کرے۔ سوال نمبر 4 ہے، اچھے اور مہذب معاشرے کون سے اوصاف پیدا کرتے ہیں؟ اچھے اور مہذب معاشرے یہ چاہتے ہیں کہ بچوں میں ایسے احساسات اور جذبات پرورش پائیں جن سے ان میں انسانیت، اخوت، محبت، ہمدردی، مساوات، عدل و انصاف، نظم و ضبط، خود اعتمادی جیسے اوصاف حمیدہ پیدا ہو سکیں۔ ان میں معاشرتی فرائض انجام دینے کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ ان میں مل جل کر رہنے، تعاون، اتحاد و تعاون اور ترقی کی خواہش کے ساتھ ساتھ آئندہ کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ان سب مقاصد کا حصول صرف تعلیم کے ذریعے ممکن ہے۔ سوال نمبر ہمارے پاس آ گیا جی 5، مادہ پرست یعنی کہ کیا سوچتے تھے؟ ٹھیک ہے نا، مادہ پرست کا کیا نظریہ تھا؟ مادہ پرست معاشرہ انسان کو اعلیٰ حیوان قرار دیتا ہے جو دوسرے درجے کے حیوانوں سے سوچنے، سمجھنے، بولنے کی وجہ سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے ہاں تعلیم کا اعلیٰ ترین مقصد انسان کی جسمانی صلاحیتوں کو نشو و نما کے مواقع فراہم کرنا اور اس کی جبلی خواہشات کی تسکین ہے۔ تعلیم ان کے ہاں انسان کی دنیاوی ضروریات پوری کرنے کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ ان کے ہاں مقاصد تعلیم اور نظام تعلیم اسی کے مطابق ترتیب پاتا ہے۔ سوال نمبر 6، اسلامی معاشرے کی 3 خصوصیات بیان کریں۔ اسلامی معاشرے کی تمام کاوشوں اور نظام تعلیم و تربیت کا مرکزی مقصد صرف رضا الہی کا حصول ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی عملی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے ہر فرد کے لیے علم کا حصول فرض قرار دیا ہے۔ معاشرے اور اس کی تعلیم و تربیت کو ایک دوسرے سے اس کا طرح مربوط کر دیا کہ علم کی روشنی ایک مسلمان سے دوسرے نو مسلمان اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی رہے، یہاں تک کہ عرب کا بدو اور غیر متمدن معاشرہ چند ہی برسوں میں تعلیم کے زیر اثر نہ صرف مہذب بلکہ تعلیم اور تہذیب و تمدن دنیا کی امامت کا فریضہ ادا کرنے والا معاشرہ بن گیا۔
نیکسٹ ہی ہمارے پاس آ گیا شارٹ کوسچن نمبر 7، تعلیم کے 5 فوائد۔ معاشرہ تعلیم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ تعلیم یافتہ شخص میں یہ اہلیت پیدا ہو جائے کہ وہ معاشرے سے مطابقت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار شہری کے طور پر زندگی گزار سکے۔ تعلیم کے ذریعے فرد کی پوشیدہ صلاحیتوں کا پتہ چلایا جاتا ہے اور اس کی شخصیت کی نشوونما کی جاتی ہے۔ طالب علم کو اپنے اور دوسروں کے حقوق کا علم ہو جاتا ہے اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح انداز فکر اختیار کر سکے۔ تو یہ سارا آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد 8واں جی، ملک کی ترقی میں ماہرین کی اہمیت بیان کرے۔ تو یہ ہے جی، یہاں سے سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج، پروفیسر، سیاستدان تعلیم ہی کی بدولت ماہرین میں شمار ہوتے ہیں۔ یہی ماہرین معاشرے کی ہر قسم کی ترقی کے لیے قائدانہ کردار ادا کرتے ہیں۔ جن معاشروں میں موجود اور دوسرے ماہرین کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ معاشرے ترقی کی دور میں دوسرے معاشروں سے بہت آگے نکل گئے۔ پاکستان کو بھی ہر شعبے میں ترقی کے لیے ایسے بے شمار ماہرین کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کی یہ ضرورت صرف تعلیم پوری کر سکتی ہے۔ جی، پہلے ایم سی کیوز کرواتے ہیں آپ کو، اس کے بعد پھر ہم کریں گے لانگ کویسچن۔ نمبر 1 جی، تعلیم ہمیشہ تابع ہوتی ہے معاشرے کے نظریات کے۔ نمبر 2، یورپ اور امریکہ کے ملکوں کے معاشرے کیسے معاشرے ہیں؟ سرمایہ دار اور جمہوری معاشرے۔ نمبر 3، کمیونٹی اور معاشرہ کیا ہے؟ کمیونٹی معاشرے کی ایک اکائی ہوتی ہے۔ نمبر 4، اسلام میں تعلیم کا بنیادی مقصد ہے رضا الہی کا حصول۔ نمبر 5، انفارمیشن اور کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت بڑھا دی ہے۔ نمبر 6، یورپ اور امریکہ کے نظام تعلیم میں کس چیز کا پرچار ہوتا ہے؟ اشتراکیت کا۔ آئے جب آپ کو لانگ کویسچن کے نشان لگوا دیتے ہیں۔ ایک لانگ کویسچن تو آپ کا یہ والا ہے، معاشرے کی نشوونما میں تعلیم کا کردار۔ تو یہ پورا ٹاپک آپ نے یہاں تک کر لینا ہے، اس کا جہاں پہ ختم ہو رہا آگے۔ اس کے بعد ایک لانگ کویسچن ہو رہا ہے، تو یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور شروع ہو رہا ہے جی یہاں سے، معاشرہ اور تعلیم کا باہمی ربط۔ یہ پورا ٹاپک آپ نے کرنا ہے جتنا بھی ہے سارا، بیچ میں تھوڑا بہت آپ کٹنگ کر سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کے شارٹ کویسچن بھی آ گئے ہیں۔ چلیں جی، یہ ہمارے پاس شارٹ بھی ہو گئے، لانگ بھی ہو گئے، ایم سی کیوز بھی ہو گئے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا۔ اللہ حافظ۔